السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ، اللہ تعالی کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو۔ صراط کا ایک معنی یہاں راستہ لیا گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگ راستے پر بیٹھ جاتے اور شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والا جو شخص بھی وہاں سے گزرتا اسے ڈراتے دھمکاتے تھے۔ دوسرا معنی دین کے طریقے، یعنی اب مطلب ہوگا کہ تم شیطان کے طریقے پر نہ چلو، کیونکہ اس نے کہا تھا میں ضرور ان کے راستے پر بیٹھوں گا۔ یعنی جس طرح شیطان کا کام ہے کہ وہ انسان کو دینی راہ پر چلنے سے روکتا ہے، تم بھی وہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ پر ایمان لانے والوں کو تین طریقے سے روکتے تھے۔ رب تعالیٰ نے انہیں تین طریقوں سے منع کیا کہ ایسا نہ کرو۔ وہ کبھی ڈرا دھمکا کر لوگوں کو سیدھی راہ سے برگشتہ کرتے اور کبھی ویسے ہی ان کو باتوں میں لگا کر نیکی کے کام سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور کبھی دین میں اپنی حماقت کی وجہ سے اعتراض کرتے اور اس میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے انہیں اپنی نعمت یاد دلائی اور کہا، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھایا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے تم پر کثیر انعامات ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ کثرت کے تین مقصد ہو سکتے ہیں۔ تم تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھا دیا، یعنی اب تم تعداد میں بہت زیادہ ہو، اس کا تم پر احسان عظیم ہے۔ تم غریب تھے، تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال و دولت کو بڑھا دیا۔ حق یہ تھا کہ تم اس کے اس عظیم احسان کا شکر ادا کرتے اور حلال طریقے سے مال حاصل کرتے، لیکن تم نے تو حرام طریقے سے مال بٹورنا شروع کر رکھا ہے۔ تم کمزور تھے، اس نے تمہیں طاقتور بنا دیا۔ جن کی طاقت کم ہو وہ خواہ کتنی تعداد میں کیوں نہ ہو، وہ قلیل ہی نظر آتے ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا رعب اور دبدبہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ طاقت دے دے وہ کثیر تعداد والوں پر بھاری ہونے کی وجہ سے کثیر ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی قوم کو عبرت حاصل کرنے کا سبق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو فسادیوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی تم سے پہلے جو سرکش اور ظالم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوئے، انہیں سوائے ذلت و رسوائی اور عذاب الہی کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اگر تم بھی اس حال پر رہے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ حلال مال ہی میں بھلائی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو چیزیں گھٹا کر دینے اور زمین میں فساد پھیلانے سے منع کیا تو ساتھ ہی رزق حلال پر اکتفا کرنے کی ترغیب بھی دی۔ ارشاد فرمایا، اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ بچ رہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں یقین ہو اور میں کوئی تم پر نگہبان نہیں۔ آپ کے ارشاد کا یہ مقصد تھا کہ اگر تم نے ناپ تول میں کمی نہ کی، لوگوں کو ان کے حقوق پورے کر کے دیے اور کسی کے مال میں کمی نہ کی، تو جو مال تمہارے پاس بچا رہے گا اس میں اللہ تعالی خیر و برکت عطا فرمائے گا اور رزق کا دروازہ کھول دے گا، اور رب کی اطاعت میں جو عظیم ثواب حاصل ہونا ہے وہ دنیا کے مال سے قدر و منزلت کے لحاظ پر عظیم درجہ رکھے گا۔ یہ بات سمجھ میں اسے ہی آ سکتی ہے جسے ایمان اور یقین حاصل ہو کہ موت بھی آنی ہے اور اس جہاں کے بغیر ایک اور جہاں بھی ہے، جہاں حساب و کتاب ہونا ہے اور ثواب و عذاب بھی حاصل ہونا ہے۔ یقین کامل ہو تو پھر یہی انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کام صرف تمہیں بھلائی کی نصیحت کرنا ہے،
میں تمہیں برائیوں کے ارتکاب سے منع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نیز اگر تم نے برے اعمال نہ چھوڑے اور ان کی نحوست سے تمہاری نعمتوں کا زوال ہو گیا اور مال و دولت برباد ہو گیا تو میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ قوم کا بطور طنز جواب، بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی، تم بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرنے کا حکم دیا تو قوم نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ کئی معبودوں کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی یہی کریں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے قوم کو کم تولنے، کم ناپنے سے منع کیا اور کہا کہ لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو، تو وہ کہنے لگے ہم تو مال جمع کرنا چاہتے ہیں۔ مال جمع کرنے کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں، ہم جس طرح جمع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ کنزن انہوں نے کہا تم بڑے نمازی، ایماندار اور دیندار بنے بیٹھے ہو، یہ تمہاری نمازیں تم سے کہتی ہیں کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھیر دو اور ہمیں مال نہ جمع کرنے دو۔ ہاں جی، تم بڑے عقل مند اور نیک چلن سمجھتے ہو اپنے آپ کو، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم تمہاری باتوں میں کیسے آئیں؟ آپ نے کہا میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں، میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، میں نے اسی کی طرف بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم ہدایت، دین اور نبوت عطا کی ہے اور مجھے رزق حلال بہت زیادہ عطا کیا ہے۔ یاد رہے حضرت شعیب علیہ السلام بہت مالدار تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت روحانیہ یعنی نبوت اور معجزات اور سعادت جسمانیہ یعنی مال اور رزق حلال عطا کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے عظیم انعامات کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے اوامر اور نواہی میں خیانت کروں؟ خیال رہے کہ ان نقل انت الحلیم الرشید کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ کے حوصلے اور عقل مندی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ تم تو حوصلہ مند اور عقل مند ہو، پھر بھی ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے کیوں روکتے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میری عقل مندی کا اعتراف کرتے ہو تو سمجھ لو کہ میں تمہیں بہتر راہ پر چلانا چاہتا ہوں اور خود بھی اسی پر قائم ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں تو برے اعمال سے منع کروں اور خود ان پر عمل کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ حاصل ہے اور مجھے اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ نبی کی مخالفت عذاب کا سبب، اور میری قوم ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری عداوت یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر، مبادہ پہنچے تمہیں بھی ایسا عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو اور قوم لوط کو، تم سے کچھ دور نہیں، اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی قوم کو فرمایا اے میری قوم، میری مخالفت اور عداوت کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حاصل نہ کرو، اگر تم اسی طرح میری عداوت پر قائم رہے تو تم بھی ایسے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جیسے نوح، ہود اور لوط علیہ السلام کی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، ان کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا، اور لوط علیہ السلام کی تباہ شدہ بستیاں تمہارے علاقے سے کوئی دور نہیں ہیں، ان کا زمانہ بھی تمہارے زمانے سے کوئی دور نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے تمام جرائم کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو
اس سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، رحیم ہے، وہ کبھی اپنی طرف جھکنے والوں کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ قوم کے جوابات۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو راہ حق کی تبلیغ فرمائی، انہیں عذاب سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی ترغیب دی، لیکن قوم نے آپ کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں، اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں بہت کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا، اور ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی عزت نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کے ساتھ ان کی زبان میں کلام فرما رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی کہنے لگے ہمیں تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ آپ کی باتوں سے بہت زیادہ نفرت کرنے کی وجہ سے توجہ نہیں دیتے تھے، گویا کہ ان کے کانوں پر پردے چھائے ہوئے تھے، اور جو سن لیتے وہ بھی آپ کی باتوں کو حقیر سمجھ کر ٹھکرا دیتے تھے، گویا کہ ان کا سننا اور نہ سننا دونوں برابر تھا، اور آپ نے انہیں توحید، نبوت اور قیامت پر ایمان لانے اور ظلم، لوٹ کھسوٹ کو چھوڑنے پر جن دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا ہمارے نزدیک ان دلائل کی کوئی حیثیت نہیں، ہمیں گویا دلائل سنائی ہی نہیں دیتے۔ قوم نے آپ کو کہا تم ہمارے قبیلے سے ہو، تمہارا خاندان ہمارے نزدیک عزت اور احترام والا ہے، اگرچہ تمہاری عزت ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی تم اتنے بہادر ہو، ہم صرف تمہیں تمہارے خاندان کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، ورنہ تم پر پتھراؤ کر کے تمہیں ہلاک کر ڈالتے۔ قوم کی حماقت پر تعجب۔ آپ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا تم پر میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک جو تم کرتے ہو وہ میرے نزدیک رب کی احاط یعنی اس کے قدرت میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کی حماقت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے خاندان کی عزت کرتے ہو، ان کی وجہ سے مجھے ہلاک نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال رہے ہو، اس کی تابع داری نہیں کرتے، حالانکہ حق یہ تھا کہ تمہیں اگر میری حفاظت کرنی ہی تھی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا نبی سمجھ کر میری حفاظت کرتے، اس سے تمہیں رب کی خوشنودی حاصل ہوتی۔ مجھے دھمکیاں دینے والوں، یہ بھی خیال کرو کہ میرا رب تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، تم کبھی اس کے احاطے قدرت سے بچ نہیں سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل بھی ہم اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کے تعلق سے درس سماعت کریں گے، اور کل ہم یہ سنیں گے کہ کس طرح سے شعیب علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا۔ تو کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے زیادہ اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، بے شک جو تم کرتے ہو وہ میرے نزدیک